مکہ، نمبر 2 کوفہ، نمبر مدینہ، نمبر 3 کوفہ اور نمبر 4 بصرہ۔ ان مراکز علمی میں بھی جو تراویح تھی وہ 20 رکعت تراویح۔ مکہ کے بارے میں دیکھیں، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سنیت الاوتار میں ہے باب مکہ ب23 مکہ مکرمہ میں تراویح 20 رکعت اور 7 3 وتر آپ ملائیں گے نا تو پھر یہ بن جائیں گے 23۔ بالکل یہ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعت پیچھے گزر چکا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے اہل مکہ کو پایا کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھتے تھے۔ آگے حوالہ بھی جامع ترمذی کے حوالے سے موجود ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں ہاکذا ادرکت ببلدنا مکہ، میں نے اسی طرح مکہ والوں کو پایا یصلون 20 رکعت کہ وہ تراویح 20 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اور مدینہ منورہ کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعت، اور ابن ابی ملیکہ مدینہ منورہ کے فقیہ ہے۔ تراویح 20 رکعت مکہ کی بھی ہے اور تراویح 20 رکعت مدینہ منورہ کی بھی ہے۔ یہاں ایک حوالہ ذہن میں رکھ لیں جو مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے داؤد بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ، میں نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا فی زمان عمر بن عبد العزیز، عمر بن عبد العزیز کے دور میں، ابان بن عثمان کے دور میں، یصلون 36 رکعت ویوترون ب30، یہ 36 رکعت تراویح پڑھتے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ اب عام آدمی سمجھتا ہے کہ 36 رکعت تراویح کا مطلب کیا تھا؟ الحاوی للفتاوی میں امام سیوطی نے وضاحت فرما دی ہے 36 رکعت کا مطلب یہ ہے اہل مکہ تراویح 20 پڑھتے اور ہر 4 رکعت تراویح کے بعد طواف کر لیتے اور پھر 2 رکعت طواف کے نفل پڑھ لیتے تھے۔ تو مدینہ والے کہتے نہ ہمارے پاس کعبہ کہ ہم طواف کریں مدینہ میں، اور جب طواف نہیں طواف کے بعد 2 رکعت بھی نہیں، تو یہ لوگ طواف کے بدلے میں 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ طواف کے بدلے میں اہل مکہ 4 رکعت تراویح، اس کے بعد پھر 2، اس کے بعد طواف، اور طواف کے بعد 2 نفل۔ تو یہ 2 نفل تو طواف کے تھے نا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم طواف نہیں کر سکتے، ہم اس کے بدلے میں 4 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں۔ تو 4 اور 4 8، پھر 4 اور 4 8، پھر 4 اور 4 16، اور 16 جب پڑھے تو 32 ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ 32۔ آخر میں 4 پڑھے تو 36 ہو گئے۔ اب 36 کے بعد وہ طواف نہیں کرتے تھے اور یہ 4 رکعت نہیں پڑھتے تھے، اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیا کرتے۔ تو اہل مکہ ہر 4 تراویح کے بعد طواف اور طواف کے 2 نفل پڑھ لیتے۔ اہل مدینہ نے اس طواف کی جگہ پہ 4 رکعت تراویح پر 4 رکعت پڑھ لیتے، اور اس کو تعبیر بعد والوں نے یوں کیا کہ وہ تراویح 36 رکعت پڑھتے تھے۔ حالانکہ تراویح 36 نہیں تھی، تراویح 20 تھی، اور یہ باقی جو رکعت 16 تھی یہ تراویح نہیں بلکہ اہل مکہ والوں کے طواف کے بدلے میں یہ لوگ 4 رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ اہل کوفہ کا عمل بھی یہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی فرماتے ہیں الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، کتاب الآثار، کتاب الآثار میں ہے کہ اہل کوفہ 5 تراویح پڑھتے، 5 کو 4 سے ضرب دو تو 20 بنتے ہیں۔ اس کا معنی اہل کوفہ کا عمل بھی یہ تھا، یہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے تراویح۔ اہل بصرہ کا عمل قیام اللیل المروزی میں ہے۔ حضرت یونس بن عبید فرماتے ہیں ادرکت مسجد الجامع، میں نے جامع مسجد بصرہ کو دیکھا قبل فتنۃ ابن الاشعث یصلی بہم عبد الرحمن بن ابی بکر و سعید بن ابی الحسن و عمران العبدی کانوا یصلون 5 تراویح۔ یہ تراویح سے مراد تراویحات، یعنی 5 تراویح 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ اہل مکہ کا عمل 20 رکعت، اہل مدینہ کا 20، اہل کوفہ کا 20 اور اہل بصرہ کا 20۔ اسی طرح ائمہ 4 امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک